ٹی میں سوال نمبر 16 ہے آپ سے 14 باب اس کی 21 آیت سے سوال ہے بحر کلزم کا پانی دو حصے کیسے ہوا جس سے بنی اسرائیل گزر کے گئے تھے؟ خدا نے ساری رات پوربی آندھی چلائی۔ ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا کہ یہ سوال رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم حضرت موسیٰ کی مووی دیکھیں نا، مسیحی مووی، تو اس میں ایسے ہی دکھاتے ہیں کہ وہ ایسے آسا مارتے ہیں تو پانی ایسے ہو جاتا ہے، سننے میں بھی ایسا ہی آتا ہے کہ موسیٰ نے وہ آسا مارا اور لاٹھی، لیکن کافی ساری باتیں کلام مقدس میں ایسی ہیں جو سننے میں کچھ اور ہوتی ہے لیکن لکھی کچھ اور ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ساری رات ہوا چلائی تو پانی جو ہے وہ ہٹتا گیا۔ جی جواب درست ہے آپ کا۔ سوال نمبر 17 آپ سے 14 باب اس کی 2 آیت سے سوال ہے بنی اسرائیل کس جگہ سے سمندر میں داخل ہوئے؟ کہ مطلب جب وہ سمندر میں سے گزرے ہیں تو اس وقت وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے ہوئے تھے؟ فی ہیروت بال صفون۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا کہ فی ہیروت بال صفون اس جگہ کا نام تھا۔ جواب درست ہے آپ کا۔ جی ٹی میں سوال نمبر 18 ہے آپ سے بیابان میں خدا نے اسرائیلیوں کے لیے سب سے پہلے کس مقام پر قوانین آئین بنائے؟ مارا کے مقام پر۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا۔ مارا کے مقام پر جہاں حضرت موسیٰ نے کڑوا پانی میٹھا کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرے تو مصر کسی بیماریوں سے تمہیں بچائے رکھوں گا۔ آپ نے مقام پوچھا تھا۔ جی جواب آپ کا درست ہے۔ جی سوال نمبر 19 16 باب اس کی 16 آیت سے سوال ہے بنی اسرائیل فی آدمی کے حساب سے کتنا من اناج جمع کرنے کی اجازت تھی؟ ایک عمر۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا۔ فی آدمی ایک عمر، ایک عمر جو ہے وہ ہم آج کے پیمانے سے ناپے تو 2 کلو ہوتا تھا۔ جی جواب درست ہے آپ کا۔ ٹیم اے سوال نمبر 20 ہے آپ سے 17 باب اس کی 15 آیت سے سوال ہے 18 باب میں حضرت موسیٰ نے جو قربان گاہ بنائی اس کا نام بتائیں۔ یہوہ نسی، یہوہ میرا جھنڈا ہے۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا۔ یہوہ نسی یعنی اس کا مطلب ہے یہوہ میرا جھنڈا ہے۔ لفظ جھنڈا غالباً اشارہ ہے کہ خدا کی لاٹھی بطور جھنڈا اٹھائے رکھا تھا کہ یعنی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو آسا تھا نا وہ ایک اشارہ ہے کہ وہ خدا کا جھنڈا تھا جس کے سائے تلے وہ چلتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہوہ کی حضوری اور قدرت وہ جھنڈا تھا جس کے نیچے وہ بڑھتی ہوئے جس نے ان کو جوش و جذبہ دیا اور اکٹھا رکھا، چنانچہ انہوں نے اپنی فتح کے دن یہی جھنڈا کھڑا کیا تھا۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا۔ عزیز مومنین، ساڈے دوجے راؤنڈ دے وچ ٹیم اے سے 5 سوال پوچھے گئے۔ ٹیم اے نے 5 سوالوں دے جواب بالکل درست دیتے۔ بڑی اچھی تیاری سی انہاں دی، خدا انہاں نو برکت دے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں ٹیم بی کو کہ وہ سامنے آئے۔ جی ٹیم بی سوال نمبر 16 ہے آپ سے 13 باب اس کی 4 آیت سے سوال ہے بنی اسرائیل کس مہینے مصر کی غلامی سے نکلے؟ ابیب کے مہینہ سے، جسے نسان کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے کہ یہی جب یہ نکلے ہیں تو خدا نے کہا کہ مہینوں میں
یہ آپ کا پہلا مہینہ ہے، یہاں سے ان کا آغاز ہوا مہینوں کا۔ جی جواب درست ہے آپ کا۔ ٹیم بی، سوال نمبر 17 ہے آپ سے۔ حضرت موسیٰ تو نبی تھے اور حضرت ہارون سردار کہن، مگر ان کی بہن مریم کے پاس کیا عہدہ تھا؟ نبیہ تھے وہ۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے کہ اگر ہم 15 باب پڑھے تو وہاں لکھا کہ ان کو بھی نبیہ کہا گیا ہے۔ جی جواب درست ہے آپ کا۔ جی ٹیم بی، سوال نمبر 18 ہے آپ سے۔ 16 باب اس کی 1 آیت سے سوال ہے۔ بنی اسرائیل جو کھانا مصر سے لے کر نکلے تھے وہ کتنے دن بعد ختم ہو گیا تھا؟ جی 1 ماہ بعد ختم ہوا۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا، 1 ماہ بعد۔ اس وقت وہ سین کے بیابان میں آئے اور کھانا ختم ہونے کی وجہ سے بڑبڑانے لگے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ تو ان کو اس وقت تک 1 ماہ گزر چکا تھا۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا۔ جی ٹیم بی، سوال نمبر 19 ہے۔ 16 باب اس کی 31 آیت سے سوال ہے۔ من جو آسمان سے خدا نے برسایا، من کا ذائقہ کیسا تھا؟ جی شہد کے حلوے جیسا۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا کہ شہد کے حلوے جیسا۔ مگر خدا نے جو خوراک بھیجی ہے اس کا ایک نایاب ہی چیز تھی اور اس کا ذائقہ بھی ایک نایاب ہی تھا۔ جی ٹیم بی، سوال نمبر 20 ہے آپ سے۔ بنی اسرائیل کا جنگی مردوں میں سپہ سالار کون تھا؟ جی یشوا تھا۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا کہ یشوا جو ہے وہ ان کا سپہ سالار تھا اور موسیٰ کے زیادہ قریب جو ہے وہ یہی تھا۔ جی جواب درست ہے آپ کا۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، ہمارے دوسرے راؤنڈ میں ٹیم بی سے 5 سوال پوچھے گئے اور ٹیم بی نے 5 سوالوں کے جواب بالکل درست دیے۔ بہت اچھی ان کی تیاری تھی، خدا ان کو برکت دے۔ ان کے لیے زوردار تالیاں۔ اور اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ٹیم سی کو کہ وہ سامنے آئے۔ جی ٹیم سی، سوال نمبر 16 ہے آپ سے۔ 14 باب اس کی 20 آیت سے سوال ہے۔ بحر کلزم پر جب بادل کا ستون مصریوں اور اسرائیلیوں کے درمیان آیا تو وہ بادل کا ستون اسرائیلیوں کے لیے کیا منظر پیش کر رہا تھا اور مصریوں کے لیے کیا منظر پیش کر رہا تھا؟ اسرائیلیوں کے لیے روشنی اور مصریوں کے لیے تاریکی۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے کہ جب بادل کا ستون ان کے درمیان آ گیا نا تو ان کی طرف اندھیرا ہو گیا اور ان کی طرف اجالا ہو گیا۔ ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا۔ جی ٹیم سی، سوال نمبر 17 ہے آپ سے۔ 15 باب میں خدا نے بنی اسرائیل کو 12 پانی کے چشمے اور 70 کھجور کے درخت دیے۔ خدا نے 12 چشمے ہی کیوں دیے تھے؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے اور 12 قبیلوں کے ایک ایک چشمہ دیا تھا اور اس سے پہلے تک جھگڑا نہ ہو۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا کہ اس سے پیچھے ان کو پانی کی دقت آئی جی تو یہ پانی کی وجہ سے بڑبڑائے تو خدا نے ان کو وافر مقدار میں پانی دے دیا کہ ہر ایک قبیلے کے حساب سے 12 چشمے دے دیے کہ یہ آپس میں بھی جھگڑے نہ۔ جی جواب درست ہے آپ کا۔ ٹیم سی، سوال نمبر 18 ہے آپ سے۔ 16 باب اس کی 15 آیت سے سوال ہے۔ من جو خدا آسمان سے برساتا تھا، من کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا
کہ جب انہوں نے صبح دیکھا نا کہ یہ زمین پہ یہ سفید سفید یہ کیا، تو وہ بولنے لگے. اسرائیلی من کو کہتے تھے منہو. تو منہو کا مطلب ہے یہ کیا ہے، کہ ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ کیا ہے. تو من کا کیا مطلب ہے، یہ کیا ہے. ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا. ٹیم سی، سوال نمبر 19 ہے. کیا خدا آسمان سے ہر روز من برساتا تھا؟ سبت کے دن چھٹی ہوتی تھی. جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا کہ سبت کے دن چھٹی ہوتی تھی. کہ سبت کے دن 2 دن کا جی وہ سوال آگے آئے گا. تو یہ نا 7ویں دن جو ہے نا وہ آسمان سے من نہیں تھا آتا. ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا. جی ٹیم سی، سوال نمبر 20 ہے آپ سے. 17 باب اس کی 14 تا 16 آیت سے سوال ہے. حروج کی کتاب میں خدا نے کس قوم کے بارے قسم کھائی کہ میں اس کا نام و نشان دنیا سے بالکل ختم کر دوں گا؟ امالیکیوں کے. امالیک کا. ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا. اس کا ایک ریفرنس ہمیں سیموئل نبی کی کتاب میں ملتا ہے کہ جب سیموئل نبی ساؤل بادشاہ کو کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ امالیک کے تو سب بال بچے جانور سب کچھ ختم کر دے. کیونکہ امالیک آگے ہم استشنا کی کتاب پڑھیں گے نا، تو بلکہ گنتی کی کتاب میں بھی ہے کہ انہوں نے بہت ظلم و زیادتیاں کی ہیں ان کے ساتھ، کہ یہ ان کے وہ علاقے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان کو مارا تھا، ان کو اپنے کنویں سے پانی پینے نہیں دیا. اس لیے خدا نے یہ قسم کہی تھی کہ میں اس قوم کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دوں گا. جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا. عزیز مومنین، ہمارے دوسرے راؤنڈ میں ٹیم سی سے 5 سوال پوچھے گئے اور ٹیم سی نے 5 سوالوں کے جواب بالکل درست دیے. ان کی تیاری بہت اچھی تھی، خدا ان کو برکت دے. ہمارا دوسرا راؤنڈ مکمل ہوا.